السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، یوم عاشوراء ابھی قریب ہی میں گزرا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اب بھی چل رہا ہے۔ یوم عاشوراء کے تعلق سے فضائل و احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پھر یوم عاشوراء کے دن ہم نے معاشرے اور سماج میں دیکھا کہ کیسے لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، کیسے دین کے نام پر بے دینی کی، کیسے نیکی اور ثواب کے نام پر گناہ کے کام کیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یوم عاشوراء کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی فضیلت ثابت ہے، نیز محرم الحرام کے عمومی روزوں کی فضیلت بھی حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے یہ محرم الحرام کے ہیں۔ تو یہ جو محرم الحرام کے روزوں کی جو فضیلت ہے، اسی طرح یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہیں، یہ زمانہ ماضی سے چلی آ رہی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ قریش کی ان چیزوں میں اتفاق کرتے تھے، ان کے ساتھ اتحاد کرتے تھے جو ملت ابراہیمی سے چل کر ان میں قائم اور باقی تھی۔ ان چیزوں میں آپ ان سے اختلاف نہیں کیا کرتے تھے، اور قریش یہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یوم عاشوراء کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کی فضیلت اور یوم عاشوراء کی فضیلت یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس مہینے میں ہونا، اس فضیلت والے مہینے میں ہونا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مزید فضیلت کی چیز ہے۔ اس سے حضرت حسین کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کریں، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی فضیلت اپنی حیات میں اور اپنی زندگی میں بیان کی تو اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، یہ جو لوگ محرم الحرام میں اور یوم عاشوراء کو خصوصاً جو طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اسی طرح بہت سے لوگ ان ماتم کے اندر اور ان تعزیوں کے اندر نکل کر ناچتے ہیں، یہاں تک کہ خبریں ملی کہ بہت سی جگہوں پر ڈی جے لگایا جاتا ہے اور باقاعدہ ناچ گانے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ان چیزوں سے احتراز کرنا، ان چیزوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان نے اور نفس نے آج ہمیں ضروری چیزوں سے ہٹا کر غیر ضروری چیزوں میں ایسا مشغول کر دیا کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر بے دینی ہی کو دین بنا لیا اور گناہ ہی کو نیکی اور ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا۔ یوم عاشوراء کو بہت سی جگہوں پر ان تعزیوں کے اندر جھگڑے ہوئے، مار پیٹ ہوئی اور بے پردگی ہوئی، عورتیں اور مرد ایک جگہ جمع ہوئے، تو اتنے سارے خرافات اور اتنے سارے گناہ کے کام بیک وقت ایک جگہ پر ہوئے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں یہ ثواب کی چیز ہے، کیا اس سے ہماری آخرت بنیں گی یا بگڑیں گی؟ یہ خود ان باتوں کے اوپر غور کرے۔ کیا محرم اور یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہیں؟ تو پھر یہ یوم عاشوراء اور محرم کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کی؟ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ہرگز اس طرح نہ کریں۔ ہماری جو قوم بچھڑی ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ بلکہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے اور اپنی منمانی کر رہے ہیں اور معاشرے اور سماج کے تابع ہو کر اسی کو دین سمجھ کر ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہماری قوم ہر اعتبار سے بچھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اپنے قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے رسم و رواج کو اور دیگر لوگوں کی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ ہم اس گناہ سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی تعلیم پر ایسے جم جائیں
کہ کوئی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم سے ہٹا نہ پائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونا چاہیے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، ارشاد فرما دی، بس وہی حرف آخر ہے، ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ تو تب دیکھو کہ جس طرح مسلمانوں نے اس سے پہلے دنیا کے کثیر خطے کے اوپر جس طرح حکومت کی ہے، وہ وقت دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے شریعت پر، قرآن و سنت کی تعلیم پر جم جاوے۔ اللہ رب العزت آج بھی مدد و نصرت کرنے پر ویسے ہی قادر ہے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ رب العزت نے مدد کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کو تھام کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔